ہم آپ کی جماعت پہ آتے ہیں. منشور میرے سامنے ہے آپ کی جماعت کا. تھوڑا پہلے آپ اپنی جماعت کے بارے میں خود بتائیں. جمعیت علماء پاکستان بنیادی طور پر ایک مذہبی جماعت ہے اور ظاہر ہے سیاست مذہب کا ایک شعبہ ہے. اس لیے انتخابات میں سن 1970 میں سب سے پہلے جمعیت علماء پاکستان نے انتخابات میں حصہ لیا. جمعیت علماء پاکستان جیسے پہلے سے موجود تھی کہ 1948 میں سن 1948 میں قیام پاکستان کے فوراً بعد اس کی تشکیل عمل میں آئی اور اس میں وہی سب کے سب علماء تھے کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں تحریک پاکستان کے لیے کام کیا تھا، جن میں حضرت علم سید پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ جی، اور مولانا سید ابو الحسنات صاحب قادری، مولانا عبدالحامد صاحب بدایونی وغیرہ یہ سب اکابرین تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں عملی حصہ لیا. ہندوستان کے گوشے گوشے میں آپ کے والد صاحب، میرے والد ماجد مولانا شاہ عبدالعلیم صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مولانا سید نعیم الدین صاحب محدث مراد آباد بھی تھے، مولانا شاہ مصطفی رضا صاحب یہ سب بزرگ تھے. ان بزرگوں نے عملی طور پر قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں تحریک پاکستان میں عملی طور پر حصہ لیا. تو قیام پاکستان کے بعد انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ مدارس اور مساجد وغیرہ کا قیام عمل میں لایا جائے اور دینی کام کو اب اس میں انجام دیا جائے اس ملک میں، تاکہ حکومت پاکستان جو کام اپنا کرنا چاہتی ہے وہ کرے اور علماء کرام اب ظاہر ہے پاکستان کی تعمیر، ترقی، اصلاح کے سلسلے میں اپنا فریضہ ادا کریں. تو سن 1948 سے لے کر سن 1970 تک علماء کرام جمعیت علماء پاکستان کی جو تھے وہ زیادہ تر یہی تبلیغی اصلاحی کام کرتے رہے. 70 میں الیکشن لڑا اور وہ مایوس ہو کر لڑا. یعنی جمعیت علماء پاکستان کی قیادت مسلم لیگ جو قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں اس نے جو مواعید کیے تھے لوگوں سے ان کے پورا کرنے میں ناکام رہی. یعنی اسلام کے عملی نفاذ کے سلسلے میں وہ قابل قدر قابل ستائش کام نہیں کیا. تو اس لیے انہوں نے طے کیا کہ اب ہم کو عملی سیاست میں حصہ لینا چاہیے. پہلے آپ لوگ مسلم لیگ کے ساتھ تھے؟ مسلم لیگ کے ساتھ تھے. سارے علماء وہی تھے جو سن 1947 سے پہلے بھی مسلم لیگ میں تھے اور بعد میں بھی مسلم لیگ میں رہے. لیکن یہ ایک اعتبار سے علماء کا ایک ونگ تھا جو مسلم لیگ کو باہر سے سپورٹ کرتا رہتا تھا. پاکستان کے بعد آپ کی بات چیت سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی بنیاد مذہب کے اوپر رکھی، مطلب ایک اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر آپ کی جماعت ہے جس نے اتنا کام کیا، تو جو بھی یہاں الیکشنز ہوئے تو جس طریقے سے آپ لوگوں کو جیتنا چاہیے تھا آپ لوگ نہیں جیتے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ غالباً یہ تھی جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اب تک کہ ہم عوام تک اس پیغام کو پہنچا نہ سکے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے کہ ہم سب پر پہنچ جاتے ہیں. جن لوگوں کے پاس وسائل تھے وہ اپنا کام کر گئے، یہ بھی ہے. مگر آپ نے دوسرے غیر مسلموں کو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کیا اور اپنے مسلمانوں کو ہی زیادہ مسلمان نہیں کر سکے کہ وہ آپ کی طرف راغب ہو. تو اس میں مطلب رکاوٹ تو نہیں ہونا چاہیے. ان کو خاص رکاوٹ تو نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے پیغام کو پہنچا نہ سکے. اور دوسری کہ لوگوں نے بھی غالباً بعض نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہمارے کسی کام نہ آ سکیں گے، دنیاوی کام ان سے انجام نہیں دیے جا سکیں گے. غالباً یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. اچھا، اب جو اس لیے کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں، مثلا تھانے ہیں، کچہری ہے اور مسائل کا ایک انبار ہے یہاں. وہی سمجھتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں، مذہبی طبقہ جو ہے، ان کو ویسے ہی تھانے میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے غالباً ہمارے لیے کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں. لیکن ایسا نہیں تھا، غلط فہمی تھی. باقی وہ افراد کہ جن کو جہاں بھی ضرورت ہوئی کسی بھی مسئلے پر، ہم نے الحمدللہ ان کے مسائل کے حل کرنے میں، خواہ وہ تھانے کا ہو، کھیت کا ہو، کھلیان کا ہو، حکومت کا ہو، سیکریٹریٹ کا ہو، سیکشن آفیسر سے ہو کہ سیکریٹری سے ہو کہ وزیر سے ہو کہ سفیر سے ہو، وہ اس کے لیے جو کوشش کر سکتے تھے عملی طور پر اس کو کیا.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں، خاص طور سے دیہات میں جو لوگ ہیں، ان پر ہمارا حلقہ اثر مذہبی تو ہے، مذہبی تو یقیناً ہے، وہ مانتے ہیں، چاہتے بھی ہیں، لیکن وہ ایسا ہے کہ کسی زمانے میں کسی کے دسترخوان پر لوگ جاتے تھے تو دسترخوان ان کا بڑا وسیع تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ فلاں صاحب جو ہیں ان سے آپ کی بڑی دوستی ہے، کہا دوستی ان سے ہے لیکن وہاں کچھ ملتا ملاتا تو ہے نہیں، اور دسترخوان ان کا بڑا وسیع ہے، مرغن غذائیں اور یہ ساری چیزیں یہاں مل جاتی ہیں، تو وڈیرے جاگیردار مفاد پرست لوگ بڑے بڑے یہاں جو وڈیرے تھے، ظاہر وہ لوگوں کو گھیر گھار لیتے ہیں، ہاری جو ہے ان کے چنگل سے نکل نہیں پایا۔ بنیادی طور پر یہ بھی بات ہوئی کہ پاکستان کے قیام کے بعد جاگیرداری کو اور موروثی ذمہ داری کو ایک بینی دو گوش، ایک جنبش قلم، اس کو ختم کر دینا تھا، وہ نہیں ہو سکا، تو وہ طبقہ اگرچہ نماز پیچھے پڑھتا ضرور ہے اور سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے، جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے، پیدائش ہوگی تو کان میں اذان بھی یہی دیں گے، وقت ضرورت ان سے کام تو لیا جا سکتا ہے، لیکن روٹی جو ہے اور کپڑا جو ہے اس کے سلسلے میں ذمہ دار جو ہے اس کی طرف مجھے دیکھنا پڑتا ہے اور پیسہ اسی سے لینا پڑتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، تو اس کا رجوع وہاں ہوتا تھا۔ ابتدا سے لے کر آج تک یہاں ووٹر جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یعنی مثلا یہ کہ کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی ضرور ہے کہ ہر ووٹر اکارڈنگ ٹو ہز کانشیس اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے گا، تو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ایسوسیشن گارنٹی تو دی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں، یعنی فنڈامنٹل رائٹس ہی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ مثلا فریڈم آف موومنٹ، ہاری تو بیچارہ ذمہ دار کے اور وڈیرے کے اور خان کے اور چودھری کے اور سردار کی اجازت کے بغیر قدم باہر نکال نہیں سکتا، اس کی بیوی بچے اسکول میں نہیں، اس کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کی بیوی اور بچے صبح شام تک ہاری کے ذاتی ملازمین کی حیثیت سے نہیں بلکہ غلاموں کی حیثیت سے، سلیو کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس میں۔ جی اچھا، آپ